جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے۔ اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا۔ آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب ان نے ان کو یتیم، عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیم۔ ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کل پوری عوام کھڑی ہو جائے۔ 1000 کروڑ روپے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری پر پھٹ پڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے بل پر ابھی تک سائن نہیں کیا گیا۔ آج مولانا آپے سے باہر ہو گئے اور کہا کہ زرداری اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ مدارس کے بل پر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے، بلی تھیلے سے مکمل باہر آ چکی ہے۔ ان کے مقاصد کیا ہیں یہ سب سمجھ آ رہا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر دیا جائے۔ ایک یہ بھی تجویز تھی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اور یہ بحث میڈیا میں زیادہ چلتی رہی۔ باضابطہ طور پر ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے۔ ہمارے مد نظر تھا یہ کہ 2006 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جناب میاں نواز شریف صاحب کے اور جناب بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے، تو اس کو ایک پذیرائی ملی۔ لیکن جب 18ویں ترمیم کے لیے ہم بیٹھے تو جناب اسپیکر یہ بات ریکارڈ پر ہے، 9 مہینے سے زیادہ عرصہ بیٹھے ہیں، اور ہم نے 9 مہینے گزار کر ماضی کے تمام خرابیوں کو آئین سے نکالنے کے لیے کام کیا۔ ہم متفقہ نتیجے پر پہنچے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ججز کے تعین کے لیے پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا، لیکن بہت جلدی ہی 19ویں ترمیم کے ذریعے سے وہ واپس لے لیا گیا۔ میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پارلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس ایوان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور زعماء قوم جو اس سے پہلے میرے ساتھ اجلاسوں میں اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر آج تک ہم مسلسل جدوجہد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں، جمہوریت کو طاقتور بناتے ہیں، لیکن عملاً آمرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں اور جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ کیا بطور ایک سیاسی کارکن کہ ہم نے ایک دن اس پر غور کرنا ہے؟ اس آئین کے ترمیم کے حوالے سے پہلے مسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے، اس میں فرق خود واضح ہے، اور اس پر ہر شخص خود تبصرہ کر سکتا ہے۔ ایسی چیزیں اس میں موجود تھیں کہ جس میں ہم جمہوری لوگ، پارلیمانی لوگ، جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے۔ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں، ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے، اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں، ملاقات کر کے بھی آئے ہیں، تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں، اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، اس کو جلسے کا حق ہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے، اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے، لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے،
اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے۔ ان کاوشوں سے اور ان تبدیلیوں سے اس آئینی ترمیم کا جو مفہوم اور جس کا تصور تھا وہ مکمل تبدیل ہو گیا۔ ابتدائی مسودے کا تصور بالکل مختلف تھا اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا عدالت کی تشکیل کے حوالے سے۔ ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے، میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ دیکھیے، جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔ ریڑیاں توڑیں، ان کو ختم کریں، دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں، اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا پورا پاکستان جانتا ہے، یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں، پورا پاکستان جانتا ہے۔ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اگر میں اتنا چھوٹا آدمی ہوتا تو ان کو یہ پاور دیتا؟ ان نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی، پارلیمنٹ خود دی، اور آج یہ پارلیمنٹ مجھے بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیم، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسانی حقوق پسند لوگ ہیں، ہم نے کبھی ہتھیاروں کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ اگر پورا سندھ لڑ پڑے تو یہ بیچارے ویسے ہی تھوڑے تھے، مگر ہم نے کبھی ایسی سوچ بھی نہیں رکھی۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے، یہ کسی اور سوچ رکھنے والوں کی سوچ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ انہیں کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس واسطے بنایا۔ اب جب انہوں نے ان کو یتیم چھوڑ دیا، فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ میں نام نہیں لوں گا، تو پورا ایک 10 سال کا دور تھا مشرف کا، مگر ہم نے کسی پولیٹیشین کو کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ مجھے پتا سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جائے، اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے، نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی، نہ کوئی اور سنبھال سکے گا۔ جب وہ حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے، پولیٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے آج اسمبلی میں سب کی آنکھیں کھول کے رکھ دی، عمران خان کے لیے بھی آواز اٹھا دی اور کہا کہ تحریک انصاف پر ظلم بند کیا جائے، یہ بربریت بند کی جائے اور ان کو انصاف دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو مدارس کے حوالے سے بل ہے JUI کا، اس حوالے سے بھی مولانا نے کہا کہ اس پر اب سیاست کھیلی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اس کا مقصد صرف اور صرف مدارس کا راستہ روکنا ہے، اور اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب انتہائی جذباتی انداز میں بولے۔